کہ شراب کے نقصانات کیا ہیں اور شراب پینے والے پر لعنت آئی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ سندھ اسمبلی میں ایک ہندو رکن اسمبلی نے یہ کہا، مطالبہ کیا کہ شراب پر پابندی لگائی جائے۔ ہندو نے، ہندو رکن اسمبلی، اس نے کہا کہ شراب پر پابندی لگائی جائے، مطالبہ کیا۔ اور ایک مسلمان وزیر نے، صوبائی وزیر نے کہا کہ نہیں، شراب پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی کیونکہ اس میں بہت سے لوگوں کا نقصان ہوگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہندو کہتے ہیں شراب پہ پابندی لگاؤ، مسلمان کہتے ہیں شراب پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی کیونکہ اس میں بہت سارے لوگوں کا نقصان ہوگا۔ یہ مسلمان وہ ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تم نے لباس اور شکل و صورت نصارہ والی اختیار کی، تم نے رواج ہندوؤں والا اختیار کیا، اپنی شادیوں میں ہندوؤں والا رواج اختیار کیا۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ان کو تو یہود بھی شرماتے ہیں دیکھ کر۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ایسے مسلمان کب کامیاب ہوں گے؟ ایسی حکومتیں کب کامیاب ہوں گی؟ ہندو کہتے ہیں شراب بند کرو اور مسلمان کہتے ہیں نہیں، چلتی رہے گی۔ شراب کی حرمت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی برائیاں بیان کی۔ پہلی برائی یہ بیان کی کہ اس کو بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا، انما الخمر والمیسر والانصاب، بت پرستی، شراب، جوا، بت پرستی۔ تو شراب کو بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے۔ دوسری برائی رجسن، اللہ نے قرآن میں اس کو غلاظت کہا، یہ گندگی ہے، بلکہ یہ ام الخبائث اس کے لیے نام آتا ہے حدیث میں، ساری غلاظتوں کی ماں، سارے گناہوں کی جڑ۔ نمبر تیسری برائی یہ بیان کی، من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے۔ شراب پینے پلانے والے اور اس پر پابندی نہ لگانے والے، یہ سارے شیطان ہیں، شیطانی کام۔ اور چوتھی برائی فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اگر تم کامیابی چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں، شراب سے بچ جاؤ، رک جاؤ۔ اگر شراب سے نہیں رکو گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرمایا کامیابی چاہتے ہو تو شراب سے رک جاؤ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ شراب کے بارے میں 10 چیزوں پر، 10 آدمیوں پر لعنت کی ہے اللہ نے لعنت کی۔ اور لعنت کا مطلب یہ ہے اللہ کا ان کو اپنی رحمت عامہ سے محروم کر دینا۔ اللہ کی رحمت سب پر ہے لیکن یہ 10 افراد اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبریل آئے اور جبریل نے یہ خبر دی، ان اللہ لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومسقاها وبائعها ومبتاعها۔ فرمائے شراب کے بارے میں 10 آدمیوں پر لعنت ہے۔ نمبر 1، خود شراب پر اللہ نے لعنت کی۔ نمبر 2، نچوڑنے والے پر، یعنی شراب جس چیز سے بنائی جاتی ہے، نچوڑنے والے پر اللہ کی لعنت۔ نمبر 3، نچڑوانے والے پر اللہ کی لعنت۔ نمبر 4، پینے والے پر اللہ کی لعنت۔ نمبر 5، اٹھا کر لے جانے والے پر اللہ کی لعنت، وہ خود نہ پیے، اٹھا کر لے جائے اس پر لعنت۔ نمبر 6، والمحمولۃ الیہ، جس کے پاس لے جائی جا رہی ہے اس پر بھی لعنت۔ نمبر 7، پلانے والے پر لعنت۔ نمبر 8، جس کو پلائی جاتی ہے اس پر بھی لعنت۔ نمبر 9، بیچنے والے پر بھی لعنت۔ نمبر 10، خریدنے والے پر بھی لعنت۔ اب شراب کے بارے میں اتنے لوگوں پر لعنت ہوگی تو پھر ان کا کاروبار کیسے چلے گا، کمائی کیسے ہوگی ان کی؟ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ ملک اسلامی ملک ہے، ریاست اسلامیہ ہے، اور مدینے میں جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا، وہ لوگ اسلام سے قبل اتنی شراب پیتے تھے، غزوہ احد میں شراب حرام نہیں تھی، صبح صحابہ کرام بعض صحابہ شراب پی کر میدان میں نکلے، غزوہ احد کے بعد حرام ہو گئی۔ تو حدیث میں آتا ہے جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا، جس نے گلاس اٹھایا تھا منہ کے قریب کیا، اس نے گلاس وہیں پھینک دیا۔
مٹکے شراب کے سارے انڈیل دیے، گلیوں میں ایسے شراب بہنے لگی جیسے نالی میں پانی بہتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے مسلمان حکمران جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ شراب پر پابندی لگا دیں سب کے لیے، لیکن یہاں ہندو کہتا ہے شراب پر پابندی لگائی جائے، مسلمان کہتا ہے نہیں شراب پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ قابل احترام سامعین گرامی قدر، قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ جل شانہ نے مسلمان کا ایک اہم فریضہ بیان فرمایا ہے، اور اس کے طرف آج مسلمان توجہ نہیں دے رہے، اس لیے معاملات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، معاشرہ دن بدن بگڑتا جا رہا ہے۔ اور وہ فریضہ کیا ہے؟ اولاد کی تربیت۔ اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور انبیاء علیہم السلام نے بھی اولاد اللہ سے مانگی، لیکن جس کو اللہ اولاد دے دے تو پھر اولاد کی تربیت اس پر فرض ہو جاتی ہے۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم اپنی جانوں کو اور اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور دوزخ کی آگ کیسی آگ ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، پتھر جل جل کر ان سے انگارے بنیں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور سزا دینے کے لیے فرشتے مقرر ہوں گے، وہ فرشتے غلاظ سخت مزاج والے ہوں گے، کسی پر نرمی نہیں کریں گے، شداد طاقت والے ہوں گے، کوئی ان سے بھاگ نہیں سکے گا۔ اس آگ سے اپنی اولاد کو اور اپنی جانوں کو بچاؤ۔ اور وہ کتنی خطرناک آگ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا نارکم ہذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم، یہ تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا ان کانت لتکفی یا رسول اللہ، یہ دنیا کی آگ بھی تو جلانے کے لیے کافی تھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علیہا ب69 جزءا، وہ جہنم کی آگ 69 حصے دنیا کی آگ سے زیادہ گرم ہے۔ اس آگ سے اپنی اولاد کو بچاؤ۔ اگر کسی کے بچے کی انگلی جل جائے دنیا کی آگ میں تو والدین کا سکون ختم ہو جاتا ہے، نیند ختم ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اپنی اولاد کی تربیت نہیں کریں گے اور یہ اولاد جہنم کی آگ میں جلے گی جو دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ گرم ہے، اور صرف اولاد نہیں والدین بھی وہاں جلیں گے کیونکہ انہوں نے فریضہ ادا نہیں کیا۔ اب اولاد کی تربیت کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت یہ ہے اولاد کے لیے اچھا کھانا پینا، کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، اچھا لباس ان کو پہنایا جائے اور ان کو صحت مند بنایا جائے، ان کے لیے مکان اور سواری کا انتظام کیا جائے۔ اس کو ہم تربیت سمجھتے ہیں، یہ ہے پرورش، یہ تربیت نہیں ہے، پرورش ہے۔ اور پرورش تو اللہ کے ذمے ہے، پروردگار اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، والدین کے ذمے اولاد کی پرورش بھی ضروری ہے، اولاد کے لیے خرچہ نان نفقہ کھانا پینا اس کا انتظام کرنا یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس آیت میں اللہ نے جس فریضے کا ذکر فرمایا وہ اولاد کی تربیت ہے۔ تربیت کا مطلب کیا ہے؟ اولاد کی اصلاح کرنا، ان کو دیندار بنانا، ان کو نمازی بنانا۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ والدین اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا دیں، یہ فضیلت والی بات ہے، فرض نہیں ہے، فضیلت والی بات ہے۔ ایک حافظ قرآن قیامت کے دن 10 افراد کی سفارش کرے گا، ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ اپنی اولاد کو عالم بنانا کوئی فرض نہیں ہے، فضیلت والی بات ہے۔
عالم کا بہت اونچا مقام ہے، لیکن اپنی اولاد کو دیندار بنانا، نمازی بنانا، دین کا پابند بنانا، یہ فرض ہے والدین پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزیں بیان فرمائی ہیں، احادیث سے ثابت ہیں کہ بچہ پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے اس کے کان میں، دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے، تاکہ ابتدا ہی سے اس کے دماغ میں اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی ڈالی جائے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے۔ اس کے بعد اس کی تحنیک کی جائے۔ تحنیک سنت طریقہ ہے، کسی بزرگ سے کھجور چبوا کر اس کے لعاب اور تھوک کے ساتھ اس کے حلق میں اتارا جائے، بزرگ سے، اللہ والے سے۔ کیوں؟ تاکہ اس کا بھی اثر چلا جائے۔ اس کے بعد اس کا نام رکھا جائے اسلامی، جس کا معنی اچھا ہو۔ نبیوں والے نام رکھے جائیں، صحابہ والے، صحابیات والے نام رکھے جائیں۔ اگر توفیق ہے تو 7ویں دن عقیقہ اس کا کرایا جائے، بکرا ذبح کیا جائے۔ لڑکی کے لیے 1 بکرا، لڑکے کے لیے 2 بکرے۔ توفیق نہیں تو کوئی واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ بولنے پر آئے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ پڑھائے اور کلمے کا ورد اس کے سامنے کرے تاکہ وہ کلمہ سیکھے۔ 7 سال کی عمر کو پہنچے تو اس کو نماز کا پابند بنائے، نگرانی کرے، اس کی دیکھ بھال کرے، یہ نماز کس طرح پڑھتا ہے، ٹھیک طریقے سے پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، نرمی کے ساتھ اس کو سمجھایا جائے۔ 10 سال کی عمر کو پہنچے، نماز نہ پڑھنے پر اس کو سزا دی جائے۔ پھر اگر بالغ ہو جائے، اس نے تربیت کی، آگے وہ ٹھیک ہو گیا، تو یہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ جتنی نیکیاں وہ کرے گا، وہ نیکیاں اس بچے کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی، اتنی نیکیاں والدین کے نام اعمال میں بھی لکھی جائیں گی۔ صدقہ جاریہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من 3۔ جب ایک انسان مر جاتا ہے، اس کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے، رجسٹر ہے، اس میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس میں گناہ لکھے جاتے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں۔ جب وہ مر جائے اس کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے۔ 3 خوش قسمت انسان ایسے ہیں جن کا نام اعمال بند نہیں ہوتا، ان کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں مرنے کے بعد بھی۔ وہ کون سے خوش قسمت ہیں؟ حدیث میں 3 آدمیوں کا آتا ہے، الا من صدقۃ جاریہ۔ پہلا خوش قسمت وہ ہے جس نے صدقہ جاریہ کیا۔ ہم بس سمجھتے ہیں خیرات ہے، بس دیگ پکا کر تقسیم کرو، یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ مسجد کی تعمیر کی، مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا، اور مدرسے کی تعمیر کی، مدرسے کی تعمیر میں حصہ ڈالا، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک یہ مسجد قائم رہے گی، جب تک مدرسہ قائم رہے گا، تو اس کو اس کے نام اعمال میں اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، دوسرا خوش قسمت جس نے دین کا علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ شخص مر جائے گا لیکن اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ علم سے مراد قرآن اور حدیث کا علم ہے، دین کا علم ہے۔ دنیاوی علم ضرورت ہے، کھانے پینے کے ذرائع ہیں، روزی کمانے کے ذرائع ہیں۔ اور تیسرا خوش قسمت انسان، او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد، جس نے اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنایا، وہ پھر مرنے کے بعد، والدین کے مرنے کے بعد وہ جتنی نیکیاں کریں گے اور والدین کے لیے دعا کریں گے، والدین کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی اور وہ بے دین بن گئے، بے نمازی بن گئے، اور وہ چوری ڈاکہ کرنے والے بن گئے، نشئی بن گئے، پوڈری بن گئے، فتنہ فساد کرنے والے بن گئے، تو والدین کے نام اعمال میں گناہ لکھے جاتے رہیں گے، کیونکہ اس نے بچپن میں اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، ان کو دیندار نہیں بنایا۔ جو حدیث میں نے پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہر بچہ پیدائشی طور پر مسلمان ہوتا ہے، پکا مسلمان ہوتا ہے، پھر اس کے والدین یا تو اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں۔ اور اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے
اعضاء بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، کوئی عضو کٹا ہوا نہیں ہوتا، لیکن بعد میں آپ دیکھتے ہیں کسی کی دم کٹی ہوئی ہے، کسی کا کان کٹا ہوا ہے، کسی کا سینگ کٹا ہوا ہے، وہ بعد میں لوگوں نے کاٹا۔ تو بالکل اسی طرح بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، والدین اس کو یہودی کیسے بناتے ہیں؟ اگر والدین خود یہودی ہیں بچے کو یہودی بنائیں گے، والدین خود نصرانی ہیں بچے کو نصرانی بنائیں گے۔ لیکن اگر والدین مسلمان ہیں لیکن بچے کی دیکھ بھال نہیں کرتے، بچے کو غلط معاشرے میں بھیجا، غلط معاشرے میں، ایسے ادارے میں بھیجا جہاں ان کو دین نہیں سکھایا جاتا، جہاں انگریز کے طور و طریقے اس کو سکھائے جاتے ہیں، تو یہ والدین نے خود بخود اپنے اولاد کو یہودی بنایا، نصرانی بنایا۔ اور جہاں اسلامی ماحول ہے، دینی ماحول ہے، وہاں اپنی اولاد کو بھیجیں گے تو گویا کہ والدین نے اپنی اولاد کو دیندار بنایا۔ ماحول سے ہر انسان متاثر ہوتا ہے، اچھے ماحول سے انسان اچھا بنتا ہے، برے ماحول سے انسان برا بنتا ہے۔ بچے بھی متاثر ہوتے ہیں، دینی ماحول سے بچے دیندار بنتے ہیں، بے دینی کے ماحول سے بچے بے دین بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکریاں چرانے والوں میں عاجزی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بکری عاجز اور مسکین جانور ہے، جو بکریاں چرانے والے ہیں وہ عاجزی بکریوں سے انسان میں منتقل ہوتی ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پالنے والوں میں دل کی سختی اور تکبر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اونٹ متکبر جانور ہے، سخت دل والا جانور ہے، اونٹ کا اثر اس انسان کی طرف منتقل ہوا۔ اسی طرح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیندار ساتھی کی مثال عطر بیچنے والے کی طرح ہے۔ فرمایا یا تو تمہیں عطر ہدیہ کرے گا یا تم اس سے عطر خریدو گے، ورنہ خوشبو مفت میں تمہیں ملے گی۔ یہ ہے دیندار ساتھی کی مثال، دینی ماحول کی مثال۔ اس میں انسان خود بخود دیندار بنتا ہے، جیسے خوشبو خود بخود آتی ہے۔ اور بے دین ساتھی کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جیسے لوہار کے بھٹے کے پاس کوئی آدمی بیٹھے، فرمایا یا تو چنگاری اڑ کر تمہیں جلائے گی یا بدبودار دھواں تمہاری ناک میں داخل ہوگا۔ آج ہم اپنی اولاد کے ماحول کو نہیں دیکھتے، یہ کس ماحول میں جا رہا ہے، یہ دینی ماحول میں یا بے دینی کے ماحول میں جا رہا ہے۔ یہ نوجوان بیٹھے رہتے ہیں رات کو 12-1 بجے تک گلیوں میں بیٹھے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں اور لڑائیاں بھی کرتے ہیں اور پتہ نہیں چوریاں کرتے ہیں۔ یہ والدین کا قصور ہے، والدین نے بچپن میں ان کی تربیت نہیں کی۔ ایک چرواہا آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور اس نے شکایت کی، یا امیر المومنین میرا بیٹا میرا نافرمان ہے، مجھے مارتا ہے، پٹائی کرتا ہے، لڑتا ہے میرے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے کے بیٹے کو بلایا اور اس سے کہا کہ تیرا باپ تیری شکایت کرتا ہے۔ تو اس چرواہے کے بیٹے نے عرض کیا امیر المومنین یہ تو میں مانتا ہوں کہ اولاد پر ماں باپ کا حق ہے، اولاد پر ماں باپ کا حق ہے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ماں باپ پر اولاد کا حق ہے یا نہیں ہے؟ ماں باپ کا حق اولاد پر ہے، لیکن اولاد کا بھی حق ماں باپ پر ہے یا نہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اولاد کا حق تو ماں باپ پر پہلے ہے، ماں باپ کا حق تو بعد میں ہوتا ہے جبکہ اولاد بڑی ہو جائے، لیکن اولاد کا حق پہلے ہے ماں باپ پر۔ اور پھر چند حقوق بتائے کہ اپنے ہونے والی اولاد کے لیے دیندار ماں کا انتخاب کرے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ میں شادی کروں میری اولاد ہو جائے، دیندار ماں کا انتخاب کرے۔ پھر وہ دوسرے حقوق بتا دیے جو میں نے عرض کر دیے، اس کے کان میں اذان دی جائے، اقامت کہی جائے، اس کا نام اسلامی رکھا جائے، اس کو کلمہ سکھایا جائے، اس کو نماز سکھائی جائے، یہ حقوق ہیں۔ اس چرواہے کے بیٹے نے عرض کیا امیر المومنین میرے باپ نے میرا کوئی حق ادا نہیں کیا، جو میری ماں ہے وہ ایک مجوسی شخص کی لونڈی ہے، مجوسی کے گھر میں اس کی پرورش ہوئی، مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے کو کہتے ہیں، تو اس کی تربیت خود نہیں، وہ میری کیسی تربیت کرے گی؟ پھر اذان ان کو نہیں آتی تو میرے کان میں اذان کیسے دیتے؟ میں پیدا ہوا انہوں نے میرا نام جوال رکھا، جوال وہ کیڑا ہوتا ہے جو دن بھر گوبر میں گولے بناتا ہے، یہ نام رکھا۔ اور میں نے اپنے ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھا، ان سے میں نے لڑائی سیکھی، اور میں نے اپنے ماں باپ کو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے دیکھا، میں نے اس سے گالیاں سیکھی۔ آج
بچے کو بہلانے کے لیے موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، گانا لگایا جاتا ہے، موسیقی لگائی جاتی ہے. یہ بچے کی تربیت ہے یا بچے کو برباد کرنا ہے، تباہ کرنا ہے بچے کو؟ ماں یہ چاہتی ہے کہ میں بچے سے بے فکر ہو جاؤں، بے غم ہو جاؤں، اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا کر بس گانا اس میں لگا دیا جاتا ہے، فحش تصویریں اس میں دکھائی جاتی ہیں، تو بچے کو تباہ کر دیا آج کی ماں نے. باپ بھی نہیں پوچھتے کہ بچہ کیوں تباہ ہو رہا ہے. والدین باپ کو یہ فکر نہیں کہ میرا بچہ مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا. یہ فکر نہیں کہ میرا بچہ کس گندے ماحول میں پھر رہا ہے، اور اگر مسجد میں آتا ہے تو مسجد میں ٹھیک طریقے سے نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، یا مسجد میں شرارتیں کرتا ہے. باپ کو اس کی کوئی فکر نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. وہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ گرم ہے. تربیت نہیں کریں گے، اولاد کی اصلاح نہیں کریں گے، تو پھر یہ جہنم کی آگ میں اولاد بھی جلے گی، ماں باپ بھی جلیں گے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ بن گئے. اس سے پہلے جتنے بادشاہوں نے جو کچھ مال سمیٹا تھا وہ سب سرکاری خزانے میں جمع کر دیا اور کہا یہ مسلمانوں کا مال ہے. اور ان کے 10 یا 11 بیٹے تھے. ان کی موت کا وقت آیا، لوگوں نے کہا آپ نے اپنے بیٹوں کے لیے کچھ بھی جمع نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، کوئی مال جمع نہیں کیا، جائیداد جمع نہیں کی. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے اپنی بیٹوں کو نیک اور دیندار بنایا. اور قرآن میں ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ نیک اور دیندار لوگوں کا ولی اللہ ہے، متولی اللہ ہے. میں نے اللہ کے سپرد کیا، اللہ ان کو پالے گا. چنانچہ ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کے جتنے بیٹے تھے وہ سب بعد کے بادشاہ نے بڑے بڑے عہدوں پر ان کو بٹھا دیا. اللہ متولی بن گیا. اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان کی نگرانی کریں. اور آخری بات میں عرض کرتا ہوں کہ شراب کے نقصانات کیا ہیں، اور شراب پینے والے پر لعنت آئی ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ سندھ اسمبلی میں ایک ہندو رکن اسمبلی نے یہ کہا، مطالبہ کیا کہ شراب پر پابندی لگائی جائے. ہندو رکن اسمبلی اس نے کہا کہ شراب پر پابندی لگائی جائے، مطالبہ کیا. اور ایک مسلمان وزیر نے، صوبائی وزیر نے کہا کہ نہیں، شراب پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی کیونکہ اس میں بہت سے لوگوں کا نقصان ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہندو کہتے ہیں شراب پہ پابندی لگاؤ، مسلمان کہتے ہیں شراب پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی کیونکہ اس میں بہت سارے لوگوں کا نقصان ہوگا. یہ مسلمان وہ ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. تم نے لباس اور شکل و صورت نصارہ والی اختیار کی، تم نے رواج ہندوؤں والا اختیار کیا، اپنی شادیوں میں ہندوؤں والا رواج اختیار کیا. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. ان کو تو یہود بھی شرماتے ہیں دیکھ کر. بڑے افسوس کی بات ہے. ایسے مسلمان کب کامیاب ہوں گے؟ ایسی حکومتیں کب کامیاب ہوں گی؟ ہندو کہتے ہیں شراب بند کرو اور مسلمان کہتے ہیں نہیں، چلتی رہے گی. شراب کی حرمت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی برائیاں بیان کی. پہلی برائی یہ بیان کی کہ اس کو بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا. انما الخمر والمیسر والانصاب، بت پرستی. شراب، جوا، بت پرستی. تو شراب کو بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا. یہ اتنا خطرناک گناہ ہے. دوسری برائی رجسن، اللہ نے قرآن میں اس کو غلاظت کہا. یہ گندگی ہے، بلکہ یہ ام الخبائث اس کے لیے نام آتا ہے حدیث میں. ساری غلاظتوں کی ماں، سارے گناہوں کی جڑ. نمبر 3، تیسری برائی یہ بیان کی من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے. شراب پینے پلانے والے اور اس پر پابندی نہ لگانے والے یہ سارے شیطان ہیں، شیطانی کام. اور چوتھی برائی فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اگر تم کامیابی چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں شراب سے بچ جاؤ، رک جاؤ.
اگر شراب سے نہیں رکو گے کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ نے فرمایا کامیابی چاہتے ہو تو شراب سے رک جاؤ. اور حدیث میں آتا ہے کہ شراب کے بارے میں 10 چیزوں پر 10 آدمیوں پر لعنت کی ہے اللہ نے لعنت کی. اور لعنت کا مطلب یہ ہے اللہ کا ان کو اپنی رحمت عامہ سے محروم کر دینا. اللہ کی رحمت سب پر ہے لیکن یہ 10 افراد اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبریل آئے اور جبریل نے یہ خبر دی ان اللہ لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومسقاها وبائعها ومبتاعها. فرمائے شراب کے بارے میں 10 آدمیوں پر لعنت ہے. نمبر 1 خود شراب پر اللہ نے لعنت کی. نمبر 2 نچوڑنے والے پر، یعنی شراب جس چیز سے بنائی جاتی ہے نچوڑنے والے پر اللہ کی لعنت. نمبر 3 نچڑوانے والے پر اللہ کی لعنت. نمبر 4 پینے والے پر اللہ کی لعنت. نمبر 5 اٹھا کر لے جانے والے پر اللہ کی لعنت، وہ خود نہ پیے اٹھا کر لے جائے اس پر لعنت. نمبر 6 والمحمولۃ الیہ جس کے پاس لے جائی جا رہی ہے اس پر بھی لعنت. نمبر 7 پلانے والے پر لعنت. نمبر 8 جس کو پلائی جاتی ہے اس پر بھی لعنت. نمبر 9 بیچنے والے پر بھی لعنت. نمبر 10 خریدنے والے پر بھی لعنت. اب شراب کے بارے میں اتنے لوگوں پر لعنت ہوگی تو پھر ان کا کاروبار کیسے چلے گا، کمائی کیسے ہوگی ان کی. بڑے افسوس کی بات ہے یہ ملک اسلامی ملک ہے، ریاست اسلامیہ ہے، اور مدینے میں جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا وہ لوگ اسلام سے قبل اتنی شراب پیتے تھے. غزوہ احد میں شراب حرام نہیں تھی. صبح صحابہ کرام بعض صحابہ شراب پی کر میدان میں نکلے. غزوہ احد کے بعد حرام ہو گئی. تو حدیث میں آتا ہے جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا جس نے گلاس اٹھایا تھا منہ کے قریب کیا اس نے گلاس وہیں پھینک دیا. مٹکے شراب کے سارے انڈیل دیے. گلیوں میں ایسے شراب بہنے لگی جیسے نالی میں پانی بہتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے مسلمان حکمران جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ شراب پر پابندی لگا دیں سب کے لیے. لیکن یہاں ہندو کہتا ہے شراب پر پابندی لگائی جائے، مسلمان کہتا ہے نہیں شراب پر پابندی نہیں لگا سکتے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم.